نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ حمد و صلاۃ کی بات آج کی محفل چیلم میں اس وقت ہماری عظیم ہستی پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے جانشین دخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء جناب پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ جلوہ گر ہیں ان کی زیر سیادت اور قیادت یہ محفل پاک منعقد پذیر ہے۔ ہمارے دوست محترم اس علاقے کی مرکزی مسجد خطیب جناب قاری صاحب کی تشریف فرما ہے۔ میں تقریر کرنے حاضر نہیں ہوا، صرف دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں تک، انگلینڈ میں، پوری دنیا میں جس ادارے سے، جس سمندر سے روشن چراغ ہو کر روشنی پھیلا رہی ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ انہی کے قدموں میں علم حاصل کر کے پوری دنیا میں اس وقت اسلام کی خدمات اہل اسلام سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے استاد المکرم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، انہیں بھی زندگی دراز فرمائے۔ یہ جو گھر ہے نا، ہمارے محترم بزرگ دوست، ہمارے دل عزیز، ہمارے بزرگ جناب نعیمالدین صدیقی صاحب عرصہ دراز سے میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ جو میں نے حدیث عرض کی ہے استاد المکرم کی موجودگی میں، بڑی مشہور حدیث ہے، سارے علماء جانتے ہیں اس کا ترجمہ، جس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، عمل کیا، اللہ پاک اس کے والدین کے سروں پر قیامت کے دن تاج سجائیں گے۔ یہ شوق تو ہر آدمی رکھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگاؤں، انہیں قرآن حفظ کراؤں، لیکن یہ ڈپٹی بڑی سخت ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ بڑے بڑے لوگ کوششیں کرتے رہے ہیں، آدھے راہ میں ہی رہ جاتے رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے جناب نعیمالدین صدیقی صاحب وہ شخصیت تھی کہ ان کا بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی بچپن میں جب پانچ جماعتیں پاس کرتے ہیں، دونوں کو ان کے ادارے میں جامعہ رضیہ میں داخل کراتے ہیں، مسلسل لے کر جانا اور لے کر آنا، وہاں ان دونوں کو حفظ کرایا۔ الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اگر قابل فخر اس وقت ہماری راولپنڈی میں کوئی مستورات میں سے حافظ قرآن لڑکی ہے تو وہ نعیمالدین صدیقی صاحب لڑکی ہے۔ اس کو استاد المکرم کا بڑا فیض حاصل رہا۔ دوبارہ منزل میں نے ریپیٹ کرائی، کچھ سکول کالج میں پڑھنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا قرآن پاک۔ انہوں نے استاد المکرم سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایسی آدمی کی ضرورت ہے جو گھر میں آ کر بچی کو قرآن دہرائے، تو میں نے یہ خدمت سر انجام دی۔ استاد المکرم نے مجھے فرمایا قاضی صاحب آپ جا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہ صرف اس کی منزل دہرائیں بلکہ اس کو قاریہ بنائیں، مدرس بنائیں۔ پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ساتھ بخشی، وہاں یہ تدریس کا کام بھی کرتی رہی، لیکن 4 سال استاد المکرم نے اپنے قدموں میں بٹھا کر اس کو شہادت العالمیہ کا کورس مکمل کرایا، عالم دین بھی بن گئی، اور 12 سال اس نے نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا۔ بہت سے علماء جانتے ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بچی ایسی ہو
کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک بغیر دیکھے قرآن سنائے تو وہ سنا سکتی ہے. یہ بڑی سعادت ہے. تو نعیم الدین صدیقی صاحب نے یہ جو جذبہ لے کر اتنی محنت کی ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسا اجر عطا فرمایا کہ ایسے بچے عطا فرمائے کہ وہ بچے قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ قرآن ساتھ لے کر جائیں گے، اور یقیناً یہ قرآن ان کے لیے البس والدہ تاج یوم القیامہ والی بات بنے گی. اللہ پاک انہیں نوازے گا. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے استاد مکرم تشریف فرما ہے، تو میں انہی سے گزارش کروں گا اپنے ارشادات جاریہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. جناب پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ